آخری بات ہے، یہ تو ہے نام رکھنا۔ اب اہل بیت اطہار اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے رشتے اس طرح جڑے ہوئے تھے، یہ آپس میں رشتے لیتے دیتے رہے، کوئی دشمنوں سے رشتہ داریاں نہیں کرتا، نہ دشمنوں سے بیٹیاں لیتا ہے نہ دشمنوں کو بیٹیاں دیتا ہے۔ یہ آپ نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے، نوجوان نسل کو کتنا گمراہ کر رکھا ہے ان ملاؤں نے، ان ذاکروں نے۔ اس پیٹ کے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے، دو ٹکے کی خاطر امت کو لڑانے کے لیے ایک انتشار بپا کر رکھا ہے امت مسلمہ میں، اور وہ حقائق جو شیعہ کتب کے اندر درج ہیں صدیوں سے انہیں چھپا رکھا ہے، اور ان بچوں کو، اس نئی نسل کو بتایا نہیں، اور جھگڑے کی باتیں بتاتے ہوتا کہ امت میں پھوٹ رہے، ملانے کا کام نہیں کیا۔ اگر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام خلفائے راشدین آپس میں شہزادیاں لیتے دیتے رہے، رشتے کرتے رہے، تو پھر بتائیے کیا جھگڑے رہ گئے؟ پھر بھی حملے مانیں گے آپ سیدہ فاطمہ الزہرا پر؟ پھر بھی انہیں غاصب مانیں گے؟ اب میں چونکہ اس کو وقت زیادہ ہو گیا ہے اور میں تیزی سے اس کو مختصر کر کے نپٹانا چاہتا ہوں۔ کشف الغمہ کا حوالہ، جلد 2 صفحہ 358، 367، پھر 373، تمام صفحات اٹھا کے کشف الغمہ کے دیکھیے۔ امام باقر علیہ السلام کی زوجہ، سیدنا امام جعفر علیہ السلام کی والدہ، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت قاسم کی صاحبزادی تھی۔ حضرت قاسم ابو بکر صدیق کے پوتے، ان کی بیٹی امام جعفر صادق کی والدہ ہے۔ امام جعفر صادق ان کے بطن سے نکلے ہیں، تو صدیق اکبر نانا بنتے ہیں امام جعفر صادق کے، اور امام محمد باقر سیدنا صدیق اکبر کے گھرانے کے داماد بنتے ہیں۔ ام فروہ بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر، پھر دوہرا رہا ہوں، ام فروہ بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر، اور اس حقیقت کو کوئی شیعہ نہیں جھٹلا سکتا۔ اس لیے آپ کہا کرتے تھے والدنی ابو بکر مرتین، اوپر جا کے نسب 2 طریقوں سے سیدنا ابو بکر کو ملتا تھا، والدہ کی طرف سے۔ آپ فرماتے میں ابو بکر کا دوہرا بیٹا ہوں۔ امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے میں ابو بکر صدیق کا دوہرا بیٹا ہوں۔ اٹھائیے کشف الغمہ، جو میں نے تلواروں کا حوالہ پیش کیا، سیدنا صدیق اکبر کا حوالہ، کشف الغمہ کا وہ جلد 2 صفحہ 359 تھا، ابھی جو میں نے پیش کیا کہ جو ان کو صدیق نہ کہے اللہ اس کو مردود کر دے۔ یہ کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 359، اور یہ جو میں نے ام فروہ بنت القاسم، کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 367، اور یہ جو فرمایا امام جعفر صادق نے کہ میں ابو بکر صدیق کا دوہرا بیٹا ہوں، وہ ان کے الفاظ ہیں قال جعفر علیہ السلام وَلَقَدْ وَلَدَنِي ابو بکر مرتین، یہ جلد 2 صفحہ 373 کشف الغمہ۔ اس وجہ سے مولا علی شیر خدا کا جب وصال کا وقت آیا، وصال کا، تو انہوں نے وصیت کی، یہ وصیت کشف الغمہ میں درج ہے۔ مولا علی شیر خدا کی وصیت وصال سے پہلے جب حملہ ہو گیا تھا، شہید ہونے لگے، تو اس ایک طویل وصیت ہے، اس کا نمایاں جملہ فرمایا واللہ واللہ فی اصحاب نبیکم ان رسول اللہ اوصی بہم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اللہ کے نبی کے تمام اصحاب کی عزت کرنا، احترام کرنا رسول اللہ نے وصیت فرمائی تھی۔ اگر چند مسلمان رہ گئے تھے تو مولا علی شیر خدا یہ کیوں فرماتے فی اصحاب نبیکم، تفریق کرتے، کہتے فی بعض اصحاب نبیکم اور فی خاصت اصحاب نبیکم، نبی کے اصحاب میں جو چند خاص لوگ بچ گئے تھے ان کا خیال کرنا، یہ فرمانا چاہیے تھا۔ مطلقاً فرمانا واللہ واللہ فی اصحاب نبیکم فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصی بہم، اللہ کے جملہ، رسول کے جملہ صحابیوں کی عزت کرنا، احترام کرنا، رسول اللہ نے ان کے حق میں وصیت فرمائی تھی، یہ کلمات فرمائے انہوں نے۔ اس کے بعد امام حسن بن علی، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، امام حسین کے بڑے بھائی سیدنا امام حسن مجتبی، بڑی توجہ سے سنیے، یہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق کے داماد تھے، سیدنا صدیق اکبر کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر،
ان کی صاحبزادی کا نام تھا حفصہ، یہ پوتی تھی سیدنا صدیق اکبر کی، حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر۔ مدائنی نے روایت کی ہے، شیعہ علماء نے، اور نہج البلاغہ کی شرح میں علامہ ابن حدید نے لکھا ہے، علامہ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد 16 صفحہ 13، وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے شادی کی حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، تو سیدنا صدیق اکبر کے پوتے داماد ہوئے امام حسن مجتبیٰ۔ آپ انہیں کافر بنائیں، وہ ان کے داماد بنتے ہیں، وہ رشتے کرتے ہیں۔ آگے آئیے، پھر امام حسن مجتبیٰ نے ایک اور شادی فرمائی، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جو اگلی شادی کی اس میں سیدنا عثمان غنی کے داماد بنے۔ حضرت عثمان غنی کی ایک صاحبزادی کا نام عائشہ تھا، عائشہ بنت عثمان۔ سیدنا حسن مجتبیٰ نے حضرت عثمان کی صاحبزادی عائشہ سے شادی کی۔ عائشہ بنت عثمان امام حسن مجتبیٰ کی دوسری زوجہ تھی۔ مناقب آل ابی طالب ابن شہر آشوب حوالہ ہے کتاب کا، معتبر ترین کتاب شیعہ حضرات کی، جلد 3 صفحہ 199 اور 200۔ یہ تذکرہ تھا امام حسن مجتبیٰ کا۔ اب آیا یہ امام الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام نے رشتہ طلب کیا اور آپ داماد بنے، آپ بھی حضرت عثمان غنی کے۔ امام حسین علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی سے رشتہ کیا، امام حسن مجتبیٰ کی جب وصال ہو گیا تو پھر حضرت عائشہ بنت عثمان سے امام حسین نے شادی کی۔ تو امام حسن بھی عثمان غنی کے داماد ہیں ڈائریکٹ، اور امام حسین بھی سیدنا عثمان غنی کے داماد ہیں۔ کہاں کھڑا کرتے ہیں آپ؟ اور ان کی اولادیں ان کے نانا عثمان غنی ہیں۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں، سیدنا عثمان غنی کا پوتا، ان کا نام تھا عبداللہ بن عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا عبداللہ بن عمر بن عثمان، وہ پوتا عثمان غنی کا امام حسین کا داماد بنا۔ امام حسین کی صاحبزادی عثمان غنی کے پوتے کے گھر تھی، ان کی زوجہ تھی۔ عبداللہ بن عمر بن عثمان شوہر بنے، اور تاجدار ولایت اور تاجدار شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام تھا فاطمہ، حضرت فاطمہ بنت الحسین۔ ان کے شوہر تھے عبداللہ بن عمر بن عثمان، عثمان غنی کے پوتے۔ اب صاحبزادی امام حسین کی حضرت عثمان غنی کے گھر جا رہی ہے، ان کے پوتے کے گھر۔ رشتے لے بھی رہے ہیں، شہزادیوں کے اہل بیت کے رشتے اصحاب ثلاثہ خلفاء راشدین کے بیٹوں پوتوں کو دے بھی رہے ہیں۔ کیا کافروں مرتدوں سے دشمنوں سے آپ یہ سلوک کر سکتے ہیں؟ اگر اہل بیت کے اطہار کے ائمہ نے کیا ہے، شہزادیاں دی بھی ہیں لیا بھی ہیں، تو کچھ تو خدا کا خوف کیا ہوتا ان کے بارے میں زبان درازی کرنے سے پہلے۔ اور یہ حوالہ جو میں نے دیا کہ امام حسین کی شہزادی فاطمہ بنت الحسین زوجہ بنی عبداللہ بن عمر بن عثمان کے، یہ بھی اٹھا کے دیکھیے، ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ، اپنی کتاب شیعہ کی شرح نہج البلاغہ جلد 15 صفحہ 195 196۔ اس کے بعد آگے ایک بڑی عظیم بات آ رہی ہے، بڑی عظیم بات، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اہل بیت نبوی اور آل رسول کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے، تاکہ ان کے اولاد اور نسل جو ہیں وہ اہل بیت کے ساتھ منسوب ہو جائے، مولا علی شیر خدا کی خدمت میں درخواست کی کہ علی، میری ایک درخواست ہے کہ میری نسبت آپ کے خاندان سے ہو جائے، میرا جو نسب ہے اس میں اہل بیت کا خون آ جائے گا، اور قیامت کے دن آقا نے فرمایا تھا ہر نسب و مساہرت کٹ جائے گی مگر میری اور فاطمہ کا نسب اور نہیں کٹے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ کے نسب کے ساتھ میرا رشتہ جڑ جائے۔ مولا علی شیر خدا نے درخواست قبول کی، اور چنانچہ مولا علی شیر خدا نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم، ان کا رشتہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زوجہ بنی فاروق اعظم کی۔ وہ فاروق اعظم
اگر انہیں سیدہ کائنات پر آ کے ظلم کیا ہوتا اور جو من گھڑت داستان ہے گھر جلانے کی اگر یہ درست ہوتی تو اسی فاطمۃ الزہرا کی صاحبزادی ام کلثوم کا رشتہ مولا علی شیر خدا حضرت عمر سے کرتے۔ ارے کچھ سوچو کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو، کتنا بڑا ظلم کہہ رہے ہو، کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ علی مرتضیٰ کا حیا کریں، کچھ سیدہ کائنات کا حیا کریں ان کی حرمت کا۔ وہ اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا رشتہ عمر فاروق کو دے رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو عمر فاروق مولا علی شیر خدا کے داماد بن گئے اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کے داماد بن گئے۔ عرب کلچر تھا، عمر زیادہ تھوڑی میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، یہ چلتا تھا، کلچر تھا۔ مولا علی شیر خدا نے، حسنین کریمین میں، آقا علیہ السلام نے، یہ اسی طرح رشتے ہوتے تھے اس کلچر میں۔ اب اس کا حوالہ دے رہا ہوں، بہت بڑی چوٹی کی کتاب الاستبصار شیخ طوسی کی، اس کی جلد 3 صفحہ 352، یہ جو بہت بڑی بات میں نے ریفرنس کے طور پہ کی، الاستبصار جلد 3، یہ میرے سامنے الاستبصار ہے۔ چونکہ بعض لوگ یہ بات کہی جاتی ہے، شیعہ حضرات اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لغو ہے، یہ سنی لوگوں کی گھڑی ہوئی بات ہے، میں اہل سنت کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں۔ بہت بڑی اونچے درجے کی کتاب ہے اہل تشیع کی الاستبصار، جس درجے کی ہماری سیاستہ ہیں اس درجے میں کتاب ہے الاستبصار، شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی کی، اور یہ مصنف 460 ہجری میں وفات ہوئی۔ اس الاستبصار کی جلد 3 جز ثالث چھپی ہوئی ہے کتاب تہران کی، مطبوعہ 1390 تہران کی چھپی ہوئی، اس کے اندر فقہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے، ان کی فقہ کی شریعت کی کتاب ہے، 205 نمبر فصل کا ہے، صفحہ نمبر 352 ہے، جلد 3 پہ صفحہ 352، فصل نمبر جو عنوان ہے چیپٹر باب وہ 205 ہے، اور مسئلہ شریعت کا یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو زوجہ اسی کے گھر میں ہی رہے یا جا سکتی ہے کسی دوسری جگہ؟ بیوہ شوہر فوت ہونے کے بعد اسی گھر میں رہے یا جا سکتی ہے، یہ عنوان ہے۔ اس عنوان پر شیخ الطائفہ ابو جعفر بن محمد الطوسی بن الحسن الطوسی وہ بیان کرتے ہیں پوری روایت کے ساتھ، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، سیدنا امام محمد الباقر، یہ امام جعفر الصادق کا قول بیان کرتے ہیں، ان سے فتویٰ دیتے ہیں امام جعفر الصادق کا، تو وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سنان اور معاویہ بن عمار کہتے ہیں ہم نے سوال کیا سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جو اس طرح شوہر جس کا فوت ہو جائے وہ عورت عدت کے لیے اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے عدت کے لیے یا جا بھی سکتی ہے کہیں، یہ سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کالا حیث شاءت، جہاں چاہے عدت پوری کرنا جا سکتی ہے۔ ان علی علیہ السلام لما توفى عمر اتا الى ام کلثوم فانطلق بها الى بیتہ، ام کلثوم بنت فاطمۃ الزہرا، وہ جو سیدنا عمر فاروق کی زوجہ تھی، بیوی تھی، جب حضرت فاروق اعظم کا وصال ہو گیا حضرت علی شیر خدا گئے تو یہ چونکہ بیوہ ہو گئی تھی فاروق اعظم کے وصال کے بعد، تو شہزادی ام کلثوم بن فاطمہ کو اپنے گھر لے آئے، عدت اپنے گھر میں آ کے پوری کرائی عمر فاروق کے وصال کے بعد۔ اب سمجھ گئے، یہ شریعت کا مسئلہ اخذ کیا ہے شیعہ کتب نے، اس میں کسی سنی کتاب کا دخل نہیں۔ یہ الگ بات کہ آپ اپنی قوم سے چھپائیں، نئی نسلوں سے چھپائیں، اس لیے کہ اگر یہ راز کھل گئے تو آپ کے افسانوں پر ایمان کون لائے گا؟ آپ کی من گھڑت داستانوں کو کون مانے گا؟ وہ تو سر پھوڑ دیں گے آپ کا لڑکے اٹھ کر جوان، کہ اگر یہ حقیقت آپ کی کتب میں ہے اور فقہ شریعت کے مسائل امام اہل بیت کے امام جعفر صادق اور امام محمد الباقر یہ بتا رہے ہیں اور مولا علی شیر خدا کا عمل یہ ہے، تو آپ ہمیں کیا سکھاتے ہیں خلفائے راشدین کے خلاف؟ یہ 1257 نمبر مسئلہ تھا۔ اب 1258 نمبر ایک اور مسئلہ ہے، حسین بن سعید ان نضر سے روایت کرتے ہیں، دوسری سند ہے، اس سند میں پھر یہی مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت شوہر کی وفات کے بعد عدت کے لیے کہیں اور جا سکتی ہے؟ تو امام فرماتے ہیں ان علی علیہ السلام لما مات عمر اتا ام کلثوم فاخذ بیدها فانطلق بها الى بیتہ، ہاں جا سکتی ہے عدت گزارنے۔ مولا علی شیر خدا حضرت ام کلثوم بنت فاطمۃ الزہرا ان کو حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد
گھر لے آئے تھے، عدت انہوں نے گھر آ کے پوری کی تھی۔ اب اس کے بعد آگے اسی طرح بہت اونچے درجے کی کتاب ہے، جیسے ہماری سیاہ ستہ ہیں، تہذیب الاحکام، یہ بھی ان کے شیخ الطائف ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی کی سیاہ ستہ کے درجے کی دوسری کتاب تہذیب الاحکام، اس کی 8ویں جلد جز 8، اور یہ کتاب چھپی ہوئی تہران کی ہے۔ 8ویں جز میں صفحہ 161 فی عدد النساء، اس کے اندر بیان کرتے ہیں ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام سے وہی سوال کیا گیا، وہی سوال ہے، کتابیں الگ الگ ہیں، حوالے الگ ہیں، سوال وہی ہے کہ عورت شوہر کی وفات کے بعد عدت کسی اور جگہ گزار سکتی ہے؟ امام نے فرمایا، امام جعفر علیہ السلام نے، بل حیث شاء، جہاں چاہے گزار سکتی ہے۔ دلیل دی کہ جب حضرت عمر فاروق کا وصال ہو گیا تو مولا علی شیر خدا گئے اور اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم بنت فاطمۃ الزہرا، جو حضرت فاروق اعظم کی زوجہ تھیں، ان کو گھر لے آئے اور عدت انہوں نے آ کے یہاں پوری کی۔ یہ مسئلہ نمبر 557 تھا۔ اب پھر تہذیب الاحکام کا مسئلہ نمبر 558 ایک نئی سند کے ساتھ دوبارہ بیان کیا ہے۔ پھر یہی بیان کیا ہے کہ مولا علی شیر خدا حضرت ام کلثوم کو فاروق اعظم کے وصال کے بعد عدت کے لیے گھر لے آئے تھے، لہٰذا یہ جائز ہے۔ یہ تہذیب الاحکام کی جلد 8 تھی جو میں نے آپ کو دی۔ اب پھر یہی ثبوت اسی کتاب تہذیب الاحکام شیخ طوسی کی جلد 9 ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 362، یہاں سے ایک اور ثبوت ملتا ہے۔ اس میں ثبوت یہ ملتا ہے، محمد بن احمد بن یحییٰ روایت کرتے ہیں ان جعفر بن محمد القمی سے، اور روایت کرتے ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام سے، وہ روایت کرتے ہیں سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ام کلثوم بنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اور فرماتے ہیں ان کا بیٹا زید بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ام کلثوم بنت فاطمۃ الزہرا سے بیٹا پیدا ہوا تھا اور اس کا نام تھا زید بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ ام کلثوم فاطمۃ الزہرا اور بیٹا ان کا زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وقت میں وصال فرما گئے، دونوں کی وفات ایک وقت میں ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ ان کا جنازہ بھی مشترک پڑا گیا، ان کا جنازہ اکٹھا پڑا گیا۔ تو تصدیق کر دی انہوں نے کہ ان سے بیٹا بھی ہوا تھا زید بن عمر بن الخطاب، اور وہ اور والدہ اکٹھا ایک وقت میں وفات ہوئی۔ پھر ایک اور عظیم کتاب ہے حضرات شیعہ کی، اس کا نام ہے الفروع من الکافی، الفروع من الکافی، یہ سکۃ الاسلام ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی کی ہے، علامہ کلینی کی۔ ان کی وفات 328 ہجری میں ہوئی تھی، 328، اتنے پرانے ان کے محدثین میں سے سکۃ الاسلام ہیں۔ اور یہ کتاب بھی اسی طرح فروع من الکافی چھپی ہوئی ہے ایران کی تہران کی، اس کی جلد 6 یاد رکھ لیں، جلد 6، کتاب الطلاق صفحہ نمبر 115۔ اس صفحہ نمبر 115 میں پھر وہی مسئلہ ہے، روایت الگ ہے، راوی الگ ہیں۔ اس میں پھر پوچھا گیا کہ عورت عدت شوہر کی وفات کے بعد کہیں اور گزار سکتی ہے؟ جواب دیا امام نے، ہاں، حضرت علی شیر خدا حضرت ام کلثوم بن فاطمۃ الزہرا کو سیدنا فاروق اعظم کے وصال کے بعد عدت گزارنے کے لیے اپنے گھر لے کے آئے تھے، اس سے ثابت ہوا گزار سکتی ہے۔ یہ حوالے تھے۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیے، ان تمام حوالوں کے بعد بتائیے کوئی گنجائش رہ گئی؟ یہ تو کوئی تاریخ نے ثابت نہیں کیا، بیان نہیں کیا کہ اس پر رد ہو۔ ائمہ اطہار اہل بیت شریعت کا فقہ کا مسئلہ بتانے کے لیے ہر ایک جگہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں، اس کا تو انکار ہو ہی نہیں سکتا سوائے کسی جاہل کے، غالی کے، متعصب کے، جھوٹے کے، کاذب کے۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ امام جعفر صادق کو معاذ اللہ ان کو تہمت دے گا، امام محمد باقر کو تہمت دے گا، چونکہ انہوں نے تو مسئلہ شرعی بتانے کے لیے حضرت ام کلثوم بن فاطمۃ الزہرا کا سیدنا فاروق اعظم سے نکاح اور شادی ثابت کی، اور ان کے بطن سے حضرت زید بن عمر کی پیدائش ثابت کی، اور ان کی عدت کے لیے مولا علی شیر خدا کا جا کے گھر لے آنا ثابت کیا۔ اس پر تو بحث ہی نہیں ہو سکتی کہ یہ غلط ہے۔ اب اس کے بعد
پھر آگے تلخیص الشافی، اس میں مولا علی شیر خدا کے حوالے سے سیدنا امام جعفر صادق اپنے والد سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کا ریفرنس کوٹ کرتے ہیں، جس میں فرمایا تھا کہ ابو بکر و عمر دونوں میرے حبیب تھے، اور آپ کے چچا تھے ابو بکر و عمر، ہدایت کے امام تھے اور اسلام کے شیخ تھے، جس نے ان کی پیروی کی ان کے راستے پر وہ صراط مستقیم پر چلے گا۔ تلخیص الشافی اسی طرح شیخ ابو جعفر الطوسی، جلد 3 صفحہ 218، مطبوعہ قم ہے ایران کا۔ آگے دیکھیے شیخین کریم کے بارے میں امام محمد باقر نے پھر حلفیہ بیان دیا ہے۔ پھر حضرت عمر کرم اللہ وجہ الکریم حسنین کریمین کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے۔ سیدنا فاروق اعظم جب فتح مدائن ہوئی اور مال غنیمت آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی کھڑے تھے، ان کو بھی مال غنیمت کا حصہ ملنا تھا۔ سیدنا امام حسین ابن